السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی بردانشین عزت دار ماں اور بہن کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان ماولنچروں کی ماولنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں۔ دیش کے باہر کی بھی بڑی گرم خبریں ہیں، لیکن پھر بھی توجہ ہماری گھر کی خبروں میں دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ پاپی نے جو انداز میں جو شکل میں جو ظلم کیا ہے، اس کو کوئی بھی مسلمان تو نہیں بھول سکتا صاحب۔ اتنا اتیاچار، اتنا ظلم، اتنا زیادتی، جہاں پہ بھی مسلمان کا نام آیا یا مسجد نظر آئی یا کوئی عبادت گاہ نظر آئی، دھوکے سے غفلت میں لا کے راتوں رات شہید کرنا اس کو، اور مسلمانوں کے دکانوں پہ بلڈوزر چلانا، بیف کے نام پہ لوگوں کو مارنا، جبکہ وہ چکن کا رہتا، جبکہ وہ مٹن رہتا۔ لیکن اس نے جو گندگی، جو ماب لنچنگ کروائی، جو یعنی الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے، لیکن جب اس کا وقت آ رہا ہے، جب اس کی پھٹ رہی ہے، تو چلا بھی رہا ہے، رو بھی رہا ہے، تڑپ بھی رہا ہے، لیکن اس سے کوئی فرق کسی کو پڑنے والا نہیں ہے۔ اب میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، راہل گاندھی نے ابھی وہ باہر نکلنے کے بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کو، ویڈیو اسی لیے کیونکہ وہ خبر بھی بہت ضروری تھی جو آپ کو میں دوں۔ حالانکہ 2-3 دن سے یہ قصہ چل رہا ہے، آپ کو پتا ہے، لیکن پائے تکمیل تک بولتے جو سو علاؤالدین کا چراغ نہیں ہے جو حاصل ہو جاتا۔ اب انہوں نے گورنر کے پاس بھی گئے، جا کے اپنے ایم پیز کی پوری لسٹ اس کو دے دیے۔ دے دینے کے بعد یہ تو کل زبانی ورک ہوا تھا، پھر اس کو 72 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا تھا، تم بھی اپنا ثابت کرو۔ تو انہیں ثابت کہاں سے کرتا ہے؟ ثابت نہیں کر سکتا۔ اس نے اٹھا کے سیدھا 1 سال کا ٹائم مانگا تھا۔ میں جو کامیں کر رہا ہوں وہ کامیں کمپلیٹ نہیں ہوئے، اسی لیے میرے کو 1 سال تک رہنے دو۔ کیسے رہنے دے؟ باپ کی مرلی ہے یا باپ کی مرلی ہے؟ مرلی ہے یا مرلی ہے؟ پہلے وہ تو ڈیسائیڈ کرو۔ بہرحال راہل گاندھی اور یہ جس طریقے سے لسٹ جا کے تھما کے آگے، اور ساتھ میں سونیا گاندھی بھی تھی بھائی آج، جبکہ کل جو ملاقات ہوئی تھی اس میں سونیا گاندھی نہیں تھی، اکھلیش یادو، ممتا بنرجی اور شرد پوار، اجیت جوگی ان کا بھانجا شرد پوار کا وہ بھی تھا۔ انہیں بی جے پی میں جوائنٹ ہوا تھا، بی جے پی چھوڑ کے واپس انڈیا الائنس میں آ گیا ہے انہیں۔ تو گورنر نے وہ لسٹ بڑی اس سے دیکھی، دیکھ کر خاموش رہے وہ بھی، کیونکہ وہ گورنر کو بھی انہوں اس کرے تھے بھائی، سمجھے نا، ان کی سپورٹ پہ آیا تھا، لیکن اس کو جو ہے وہ تو کرنا ہے، چاہے کس کی بھی سپورٹ سے آؤ، کس کی بھی مدد سے آؤ، وہ کام نہیں کر سکتے، نہ تو انہوں بھی ختم ہو جاتے، دوسروں کو بٹھانا پڑتا ان کی جگہ پہ۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اب یہ لنگروں کی پھٹ پڑی ہے، کیونکہ اب ان کا اتیاچار بھی ختم ہوگا، ظلم بھی ختم ہوگا۔ بلڈوزر تو جو ہے دیش سے بند کرانے کی بات بھی سپریم کورٹ جو ہے سو آج کل میں ججمنٹ بھی دے دے گا، بلڈوزر کو تو جو ہے سو ایک طریقے سے بند بھی کر دیا جائے گا۔ لیکن جو لوگوں کے اوپر چلائے ہیں یہ لوگ، اور جتنے عبادت گاہ شہید بھی ہیں، اب اس کی جو ہے سو معافی، ان کو سرکاری معافی بھی منگنا ہے اور اپنے جیب کے خرچے سے کرنا ہے وہ کام۔ یہ کام بہت لازمی بھی تھا، بہت ضروری بھی تھا، تبھی ان کی اوقات ان کو معلوم ہوتی، ان کی حرکت ان کو معلوم ہوتی۔ جتنا گمراہ کرے انہوں، جتنا دیش کو گمراہ کرے، دیش واسیوں کو گمراہ کرے، دیش واسیوں کو پریشان کرے، ماب لنچنگ سے لے کے مہنگائی سے لے کے بے روزگاری، ہر وہ چیز دیے بھائی دیش واسی کو، ہر وہ چیز ملی، کوئی چیز سے ان کی تعریف نہیں کر سکتے، تو یہ ایک کام تو اچھا کیا نہیں بول سکتے۔
سارے کے سارے خراب کرے نو. اب گئی رے گئی. میں تو بہت ناچوں گا بھائی، حالانکہ ناچنے کے خلاف ہوں میں، لیکن ان کے لیے تو برابر ناچوں گا، وہ بھی زور سے ناچوں گا اور اچھا ناچوں گا اور گاؤں گا بھی. اور زیادہ تر یہ رہے گا اپنا یما 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 یہ خوبصورت سما، بس آج کی رات ہے زندگی، کل ہم کہاں تم کہاں. یہ حال ہونے والا ہے ان کا. ہم کو تو اچھا دکھتا گانا ہم گاتے خوشی کے موقع پہ. اب ان کے لیے کل کا دن کہاں جانے والا ہے، کل کی رات کہاں جانے والی ہے، اس سے ہم کو کیا کرنا ہے. ہم کو تو خوشی محسوس ہوتی ہے نا بھائی. اب ہم گانے گاتے ہیں بھائی کیونکہ انہوں گائی تھی ابھی تک، اب ہم گا کے مزہ لیتے ہیں. مار دیا جائے کہ چھوڑ دیا جائے، بول تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. ٹھاکر تو نے تو بہت ظلم کیا رے، بہت ظلم کیا. ٹھاکر تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تیرے ساتھ کیا انصاف کیا جائے. جب ان دیش واسیوں کو سکون ملے گا، آنند ملے گا، تو کیا بولے گا سرکار ہم نے تو بڑی گٹر میں سے گٹری غذا کھائی ہے. یہ چلے گا اب تیرے ساتھ تو ہونا ہی تھا. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میں جب مڑ میں رہتا ہوں تو ایسے گانے اپنے آپ نکل جاتے ہیں. جب جذباتی ہو جاتا ہوں تو ایسے چیزیں نکل جاتے ہیں. اور خوشیاں آپ لوگوں کے ساتھ ہی بانٹنا ہے میرے کو. جس طرح غم بانٹتا ہوں میں آپ لوگوں کو، تو آپ لوگوں سے، ویسے خوشیاں بھی بانٹنا میرا فرض سمجھتا ہوں میں. سوری. بہرحال کے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کرو. دیکھو رمضان بھی بالکل سر پر ہے. 2 تاریخ کو پہلا روزہ ہے بول کے سننے میں آ رہا، اللہ بہتر جانے، سننے میں آ رہا ہے، وہ بتایا جا رہا ہے ویسا، لیکن اللہ بہتر جانے. بہرحال ہمارا کام ہے ہر دن کو رمضان جیسا بنا دے. ہم جتنا ہو سکا غریبوں کی، یتیموں کی، اسیروں کی مدد کرے. ہر دن ہم کو رمضان جیسی عبادت کرنا ہے، اللہ سے گڑا کے دعائیں کرنا ہے، اس روٹھے ہوئے رب کو منا لینا ہے. سمجھے؟ نمازوں کی پابندی موسٹ ہے. دیکھو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، بہرحال اللہ ہمارے پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے، اور بیمار حال کو اللہ شفائے کاملہ، شفائے جمیل عطا فرمائے، اور بے روزگار کو اللہ روزگار سے لگا دے، اور ہماری یہ دیش کی مہنگائی کو اللہ ختم کر دے، اور ہمارے دلوں میں جو برازگی ہیں، جو اختلافات ہیں، اللہ اس کو دور فرمائے، اور ہم کو نیک صالحین راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو 5 ٹائم کے نمازی بنا دے. اور میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو. یہ موقع ہاتھ سے چلے گئے تو پچھتاؤ گے. جس کے پاس ہے بہت بڑی دولت ہے، وہ بہت بڑی نعمت ہے. وہ جس کے ماں باپ کا سایہ جا چکا ہے، اس کے دل سے پوچھو آج تمہارا بھائی نہ ماں ہے نہ باپ ہے. سمجھے؟ جتنا درد، جتنی یادیں، جتنی دعائیں جو ہم کو ان سے ملتی تھی، آج ہم محروم ہیں. تو اسی لیے جس کے پاس ہے اس کو ضائع مت کرو. اس لیے کہتے ہوئے آتا ہوں، ماں باپ سے بات بھی کر رہے ہیں تو اپنے سر کو نیچے کر کے بات کرو، ماں باپ سے چلا کے بات مت کرو. دیکھو ماں باپ کا رتبہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے. ماں باپ خوش ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے سے خوش ہوگا. یہ بات یاد رکھو. ماں باپ تم سے خوش ہونا بہت ضروری ہے. نہیں تو تمہاری نماز ہو یا تمہارے روزے ہو یا تمہاری خیرات ہو یا تمہاری زکاتیں ہو، یہ کوئی کام کے نہیں ہے. تم اگرچہ تمہارے ماں باپ کو نہیں دیکھ سکے، آج انہوں ضعیف ہے بول کے ان کو چھوڑ دیے، ان کی خدمت کرو، ان کے پاؤں دباؤ. اس میں تم کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یقین مانو تمہاری اولادیں بھی تمہاری خدمت کرے گی. اگرچہ تم آج تمہارے ماں باپ کو نظر انداز کر دیے، اگرچہ
تو تم دنیا سے بھی ختم ہو جاؤ گے اور آخرت سے بھی۔ باہر کے منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے کام پہ عمل کرو، اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔